میں امداد سمرو حکومت جاتے جاتے قوانین کے ڈھیر لگا رہی ہے. کل ایک قانون بنا، ترمیم ہوئی، آج ایک اور ترمیم آ گئی ہے سامنے سینٹ میں. کل مشترکہ اجلاس میں ہوئی تھی. جو کل کی ترمیم تھی وہ تو تھی نگران حکومت کے اختیارات کے متعلق، الیکشن کے متعلق، الیکشن قوانین کے متعلق. لیکن جو آج سینٹ میں آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے وہ اس پر سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑے گی. حساس معاملہ ہے اور ظاہر ہے اب تو جب یہ قانون نافذ ہو جائے گا تو پھر بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی والی صورتحال ہو جائے گی. پھر کوئی بندہ فوج کے معاملات کے متعلق کم از کم اس طرح کھل کر بات نہیں کر سکے گا جس طرح آج کل ہو رہی ہے بات، اور جس طرح اسکینڈلائز کیا جاتا ہے فوج کو، جائز یا ناجائز. کیونکہ ہماری فوج کا ایک کردار رہا ہے ماضی میں، سیاست میں بہت زیادہ کردار رہا ہے، اور اس وقت بھی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے، خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب، کہ فوج پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، میری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، میرے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اب بھی الزام لگ رہا ہے. لیکن اب یہ جو قانون، یہ جو ترمیم آئی ہے، قوانین پہلے ہی موجود ہیں. فوج کو بدنام کرنا، اسکینڈلائز کرنا، اس کے متعلق اس کے اگینسٹ سزائیں پہلے ہی موجود ہیں. لیکن اب مزید ترامیم کر لی گئی ہیں آرمی ایکٹ میں، اور ان ترامیم میں جو ایک چیز یا دو چیزیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، دونوں 5-5 سال کی ہیں. ایک یہ کہ اس میں مجھے فیض حمید صاحب اس کا لگ رہا ہے کہ جی ان کو ذرا کسی طرح، یا فیض حمید صاحب جیسے کچھ جو پروجیکٹ عمران خان لانے والے تھے ان کو خاص طور پر اس میں نقصان ہوگا. ظاہر ہے قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے، اس میں پھر ہر کسی کو اس کا فائدہ، ہر کسی کو اس کا نقصان ہوتا ہے. فائدہ بھی برابر ہوتا ہے، نقصان بھی برابر ہوتا ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے اس قانون میں وہ یہ ہے، عمران خان صاحب کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر یہ قانون بن جاتا ہے. ابھی جو ترامیم پیش کی گئی ہیں یہ تجاویز ہے، مجوزہ ڈرافٹ ہے جو سینٹ میں پیش کیا گیا ہے، اور اس ڈرافٹ پر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب نے واک آؤٹ کر دیا تھا سینٹ سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اندھی قانون سازی ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر مطلب کمیٹی کے سپرد کیے، کیونکہ حکومت جا رہی ہے نا. اب قومی اسمبلی کا جو آخری اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ ہے 7 اگست کو، یعنی جو پچھلا اجلاس تھا وہ 7 اگست تک ملتوی ہو گیا. ہو سکتا ہے بیچ میں اجلاس بلا لیا جائے، لیکن بہرحال جو بھی اجلاس ہوگا، اب اگر 4-5 دن کنٹینیو ہوتا ہے، ایک ہفتہ کنٹینیو ہوتا ہے، تو آخری اجلاس ہی ہوگا. میکسیمم 10 اگست تک قومی اسمبلی ہوگی. تو حکومت جو ہے وہ اجرت میں یا تیزی کے ساتھ ترامیم کر رہی ہے قوانین کی. پہلے حکومت کیونکہ پھنسی ہوئی تھی پوری کی پوری کہ کسی طرح IMF سے جو ہے وہ ڈیل لے لی جائے، کسی طرح وہ والا محاذ جو ہے ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، باقی باتیں گھر کی باتیں گھر میں رہ جائیں گی، وہ کر لی جائیں گی. تو ادھر سے فارغ ہوتے ہی حکومت نے دھڑا دھڑ قانون سازی یا ترامیم کرنا شروع کر دی ہے. تو اب یہ قانون جو ہے اس پر میں نے جیسے پہلے کہا کہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے. اس میں تو اب وہ صحافی بھی جب یہ قانون بن جائے گا، نافذ العمل ہو جائے گا، تو اس میں وہ صحافی، وہ یوٹیوبر، وہ ولاگر بھی رگڑے میں آ سکتے ہیں بیچارے، جو خبر کی بنیاد پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے، کور کمانڈر کانفرنس میں کیا ہوا تھا، یا مطلب اپنا 9 مئی کے حوالے سے جس طرح خبریں دی گئیں، اور زیادہ تر خبریں ٹھیک تھیں، کہ جس طرح اپنا کور کمانڈر لاہور کو کس طرح ہٹایا گیا تھا، اور دیگر جو ملوث افسران تھے. بعد میں تو DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کتنے افسران کو ہٹایا تھا، لیکن یہ مختلف صحافی جو ہیں یہ خبریں دیتے رہے، سامنے لاتے رہے، تو پھر اس طرح کی خبر بھی نہیں دی جا سکے گی. کیونکہ نئے قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو فوج کے متعلق جو معلومات ہوگی، جو انکشافات ہوں گے، جو باتیں ہوں گی، وہ آرمی چیف کی اجازت سے اتھورائزڈ پرسن جو ہوگا، یعنی جن کو آرمی چیف اجازت دیں گے وہ سامنے لا سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہے DGISPR یا ISPR کا شعبہ. اس کے علاوہ یہ نہیں چل سکتا کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ظاہر ہے اس کا بڑا نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب پراکسی کر رہے ہیں فوج کے اگینسٹ. انہوں نے مختلف ملکوں میں اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کر تو اس طرح نہیں کر سکتے، تو باہر بیٹھ کر وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ قانون تو بنے ہوتے ہیں، قانون کا صحیح استعمال ہونا اصل
چیلنج ہوتا ہے. قانون بن گیا جی، اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا. باقی شکوں پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے جو مجھے اس میں عمران خان صاحب کو 5 سال کی سزا یا 5 سال کی جیل نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی اس میں سائفر والے معاملے میں، کیونکہ اس قانون کی ایک شک جو ہے جس میں ترمیم جو ہے تجویز کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ ملکی سلامتی یا فوج کے متعلق حساس معلومات باہر لانے پر بھی 5 سال کی سزا ہوگی. اب یہ جو ملکی سلامتی میں کئی چیزیں آتی ہیں، اس میں آپ کے سفارتی تعلقات بھی اسی میں آتے ہیں. آپ اگر ادھر ادھر کی باتیں فوج کو اسکینڈلائز کریں، بدنام کریں، وہ بھی اسی میں آتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ سائفر والا معاملہ جو مجھے لگ رہا ہے اس میں، کہ اس کو جوڑا گیا تھا پاکستان کی فوج کے ساتھ. عمران خان صاحب نے سائفر سامنے لانے سے پہلے جو مسلسل ایک پروپیگنڈا کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی آرمی چیف جو ہیں ان کو نیوٹرل کہا تھا انہوں نے پہلے، سب سے پہلے، کہ جی وہ کیونکہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں. ابھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جا رہی تھی یا آ چکی ہوئی تھی، تو اس پر سوالات ہوتے تھے کہ جی آپ کا کیا کردار ہے، تو وہ کہتے جی ہم تو نیوٹرل ہیں. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جلسوں میں خطاب کرنا شروع کر دیا تھا. پھر جس دن 27 فروری کو سائفر لہرایا تھا، اب اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا تو چل ہی رہا ہوگا نا کہ ہو کیا رہا ہے اندر، بندوبست کیا ہو رہا ہے. جو پتا چل رہا ہوگا تو پھر وہ پیچھے ہٹ گیا کہ سائفر تو وہ تھا نہیں، وہ تو میں مذاق کے تاثیر میں ہوتا ہے نا بندہ، یار یہ تو میں مذاق کیا تھا یار، مذاق میں ناراض ہو جاتے ہو. تو خان صاحب اب وہ کہہ رہے ہیں وہ تو میں نے مطلب لوگوں کو، اپنے لوگوں کو لبھانے کے لیے میں نے ایک بندر تماشا کیا تھا. کہ مداری پناہ تو میں آپ کو اپنا ڈے 1 سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اگر مداری پناہ نہ کر رہے ہوتے تو پھر سائفر کی اس حقیقت سے پیچھے نہ ہٹتے. وہ کہہ رہے وہ سائفر نہیں تھا، وہ مفہوم تھا. تو اس کو عمران خان صاحب نے جوڑا تھا فائنلی اس پر کہ جی امریکہ نے سازش کی. میر جعفر میر صادق اندر سے ملے ہوئے تھے. میر جعفر میر صادق کون؟ قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی، یہ اندر سے ملے ہوئے تھے. اور انہوں نے میں نے کیونکہ امریکہ کو انکار کر دیا تھا اڈے دینے سے، تو انہوں نے میری حکومت امریکہ کے پریشر میں آ کے ختم کر دی، امپورٹڈ سازش کا حصہ بنے. یہ آصف زرداری، نواز شریف، ان پہ تو مجھے کچھ نہیں ہے، لیکن اصل میں میر جعفر اور میر صادق کا ایک کھیل تھا. اس طرح کی بات وہ کرتے رہے. یہ میری حکومت نہیں گرا سکتے. ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ جی وہ جو سائفر آیا تھا وہ تو آیا ہی باجوہ کے لیے تھا. تو اب اس کو لنک انہوں نے کیا ہے پاکستان کے فوج کے سربراہ کے ساتھ، ایک سازش، یا فوج کے سربراہ کو ایک سازش ملک کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف سازش کا انہوں نے الزام لگایا. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں کہا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. 7 اپریل کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی، وہ مسترد کرنے کا جو فیصلہ تھا، کالعدم کرنے کا جو فیصلہ تھا، اس پر بھی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی کوئی وہ سازش نہیں ہے، کوئی بیرونی سازش نہیں ہے، یہ اندر پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے جو سیاسی پارٹیوں نے آئین کے تحت ایک تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئی. تو خان صاحب اس کے ساتھ ایسے کھیلتے رہے. تو پھر یہ جو قومی سلامتی، اور پھر کیونکہ سائفر جو غیر ملکی اپنا ہماری جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ اس طرح جلسوں میں اور اس طرح پبلک کرنا، اس کے لیے ملک کی سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ملک کے. تو یہ سائفر والا معاملہ بھی اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے. دوسرا 5 سال، دیکھیں جو بھی سرکاری افسر ہوتا ہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک سیاست نہیں کر سکتا، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ کوئی سویلین بیوروکریٹ ہو، چاہے کچھ کوئی اور ہو. 2 سال وہ سیاست نہیں کر سکتا، یہ پابندی ہوتی ہے. جو پینشن لیتا ہے وہ، یعنی ریٹائر ہو گیا جس کو پینشن ملنی ہے، 2 سال اس کو انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے. لیکن یہاں پر کچھ اور چیزیں کی گئی ہیں. اچھا، یہ جو معاملہ تھا نا سائفر والا، اس کو میں ذرا کنکلوڈ کر لوں، جو میں سائفر کی طرف جس کو جوڑ رہا ہوں کہ ملک کی سلامتی یا فوج کے متعلق معلومات باہر لانے پر 5 سال کی سزا، یعنی بغیر اجازت کے، آرمی چیف کی اجازت سے تو آپ معلومات باہر لا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی 5 سال کی سزا ہے. اچھا، دوسرا کہ
کوئی بھی ایسا اپنا آرمی ایکٹ کے تحت آنے والا، یعنی ظاہر آرمی ایکٹ تو فوجیوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جو حساس عہدوں پر رہا ہو وہ 5 سال تک سیاست نہیں کر سکتا ریٹائرمنٹ کے بعد. ریٹائر ہو جائے، نکالا جائے، ریزائن کر جائے، یا کسی اور کوئی اور صورت ہو اس کے ودا ہونے کی نوکری سے، تو وہ 5 سال تک وہ سیاست نہیں کر سکتا. اور باقی جو ہیں وہ 2 سال تک سیاست نہیں کر سکتے، ریٹائرمنٹ، ریزائن یا اپنا ہٹائے جانے یا برطرف ہونے کے بعد. تو وہ بھی 2 سال تک. کوئی سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو ظاہر سزا یافتہ ہوتا ہے، تو پھر تو 5 سال اس پر میرا خیال ہے ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جو ویسے بھی حلف کا حصہ ہے فوجیوں کے، اور کسی بھی ریاستی آفس میں بیٹھے، یعنی کوئی سرکاری جو ہوتے ہیں، گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں، وہ سارے تو حلف نہیں اٹھاتے، لیکن فوج کے اندر حلف ہوتا ہے. تو فوجی افسروں کے حلف کا حصہ ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں اس طرح کے معاملات میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن اس میں آرمی ایکٹ میں پھر ایک بار پھر یہ ترمیم کی گئی ہے، جو تجویز کی گئی ہے کہ فوج جو ہوگی، فوجی افسران جو ہوں گے، وہ سیاست میں کسی طور پر بھی ملوث پائے گئے تو 2 سال کی سزا ہوگی. اب یہ والا پوائنٹ جو ہے پہلے بھی موجود ہے، لیکن اب دوبارہ آنا، تو یہاں سے مجھے تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا، تھوڑا سا موہوم سی امید ہوتی ہے، کیونکہ فوج جو آرمی چیف موجود آئے تھے، ان کی جو شہرت تھی، ہم نے پتہ شتہ کیا تھا، اور ان کے جو کولیگز رہے ہیں، ان کے بیشمنٹ رہے ہیں، کچھ ان سے بات ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو بالکل ناک کی سیدھ میں دیکھنے والے اور آئین پر چلنے والے آدمی ہیں، 2 اور 2 4 والے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں، نہ زیادہ بات کرتے نہ کچھ. لیکن اب کچھ عرصے سے وہ مختلف تقریبوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور وہ تقریب معیشت سے متعلق ہے. اور پھر 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی انہوں نے اپنے کمانڈرز کو جا کر اور اپنے جوانوں کو جا کر خطاب کیا. تو عمران خان صاحب جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ٹوٹل غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہوگا، ہم اپنے آئین کے اندر رہیں گے، تو اس وقت بھی یہ بحث ہوتی تھی کہ کیا فوج سیاست سے دور ہو جائے گی. تو میں یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ وقت لگے گا. 72 سال کی یا 75 سال کی ایک عادت ہے ادارے کی، وہ عادت ختم ہونے میں ٹائم لگے گا، اس کے لیے بھی کافی سال لگ جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے ایسی حرکتیں کی کہ وہ گھسیٹ کر واپس لے آئے فوج کو، کہ فوج کو ایسے معاملات میں مداخلت کرنی پڑی، ملوث ہونا پڑا، آرمی چیف کو خطاب کرنا پڑا اپنے جوانوں کو جا کر، کیونکہ جوان ڈی مورلائز ہو گئے تھے، کیونکہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا باہر بیٹھے عادل راجہ کے ذریعے، یا اس وقت جو بھی لوگ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر بھی بلاگ کر رہے ہوتے تھے، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے تھے کہ جی آرمی چیف کے آرڈر نہیں مانے جا رہے، جونیئرز ان کے آرڈر نہیں مان رہے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ نیوٹرل، غیر جانبدار اور جانور سے. شہباز گل کا وہ اپنا بیپر، جس میں انہوں نے فوجی افسروں کو کہا تھا، جونیئر افسروں کو، کہ آپ اپنے جو ہے وہ سینئر افسروں کے آرڈرز کیوں مانتے ہیں؟ آپ کو ہر آرڈر دیکھ کر اپنا آپ کے پاس آئے تو آپ اس پہ سوچیں، آپ کا اپنا بھی ضمیر ہے، ہر آرڈر آپ کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے. تو یہ بات اس پر ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہوا. آج کل وہ کہتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں، لندن میں علاج، اپنا امریکہ میں علاج کروا رہا ہوں. تو یہ چیزیں، اس طرح کا پروپیگنڈا جو کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر 9 مئی جیسا واقعہ کر کے، اور مسلسل آرمی چیف کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آرمی چیف جو ہے لندن پلان کا حصہ ہے. باجوہ کے لیے تو کیا ہی گیا، لیکن موجودہ آرمی چیف کے لیے کہ جی لندن پلان کا حصہ ہے. پھر فوج مجھے قتل کروانا چاہتی ہے، پھر ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ ہوتا رہا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب کو اندر سے کچھ سپورٹ تھی، تو جس کی وجہ سے فیض حمید صاحب کو ارلی ریٹائر کیا گیا، ان کو جانا پڑا. تو وہ جو 5 سال تک اگر حساس آفیسز پر رہنے والے افسران جو ہیں یا فوجی ہیں، وہ 5 جو آرمی ایکٹ کے تحت آتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد، یعنی ملازمت سے جانے کے 5 سال بعد تک وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. تو اس طرح کے لوگ ہوں گے. پھر وہ باجوہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، اس میں فیض حمید بھی ہیں، اس میں باقی بھی ہوں گے. تو جو مجموعی طور پر اگر یہ جو اپنا
ترامیم آئی ہیں، اگر یہ غیر سیاسی نیت سے ہیں، اور نیت یہ ہے جس میں کہا گیا کہ جی فوجی اگر کوئی آرمی ایکٹ کے تحت آنے والا بندہ اگر سیاسی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کے لیے 2 سال سزا تجویز کی گئی ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ فوج کو اسکینڈلائز، فوج کیا کسی کو بھی اگر کوئی اسکینڈلائز کرتا ہے، ہمارے ہاں تو ہتک عزت کے قوانین موجود ہیں، ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں، اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھ کر ہر کسی کی پگڑی اچھال رہے ہوتے لوگ ٹی وی اسکرینز پر، سب کی ثبوت ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس پر وہ بھی اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی گلٹی ہوتا ہے تو فوج کو اسکینڈلائز کرنا، بدنام کرنا، فوج کے لیے نفرت پیدا کرنا، فوج کے اندر افسروں کو اکسانا، اس پر بھی 2 سال کی سزا ہے۔ تو یہ ساری سزائیں اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو قوانین بنے، اگر اس کا مقصد زبان بندی کرنا نہیں ہے اور اس کا مقصد جینوئنلی ادارے کو اپنے ڈسپلن میں لانا اور ادارے کو سیاست سے دور کرنا ہے تو پھر اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور اگر مقصد صرف زبان بندی کیا ہے تو پھر زبان بندیاں ایسے نہیں ہوا کرتی۔ پیکا آرڈیننس بھی بنا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، پیکا آرڈیننس کے تحت بھی یعنی جو لوگ آرمی ایکٹ میں نہیں آ رہے، یعنی جو سویلینس ہیں، یعنی جو صحافی ہیں یا ولاگر ہیں یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے جو اگر فوج کو بدنام کرتا ہے، فوجیوں کو اکساتا ہے، اسکینڈلائز کرتا ہے، تو وہ 2 سال کی سزا پائے گا، اس کے لیے بھی 2 سال کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے جو جنرلی ملوث ہو تو ان کے لیے سزا تو ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ مقصد صرف ایک دور سے گزرنا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے حالات تو پھر بار بار پیدا ہوتے ہیں، سزاؤں سے حالات نہیں ٹلا کرتے۔ غلطیاں جہاں جہاں ہیں، جس کی ہیں، وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے، اس سے اصلاح لے، اس سے سیکھے، سبق سیکھے، جو ماضی میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھنا ہے۔ جو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے تو اپنے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہوا ہے، تو جنرلی اگر سبق سیکھا ہے اور پھر یہ قوانین بنا کر سب چیزوں کو ڈسپلن میں لانا مقصد ہے تو پھر تو ٹھیک، ورنہ فائدہ نہیں ہے، قوانین پہلے ہی موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔